ناظرین، آپ کو تازہ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں۔ سید بادشاہ خان ٹوکیو جاپان سے جو رات کو وفات پا گئے ہیں، ان کی وفات کے حوالے سے رانا ابرار حسین صدر پاکستان مسلم لیگ نون جاپان اپنے غم کا اظہار کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ جاپان میں مقیم پاکستانی کمیونٹی سے مخاطب ہوں اور سید بادشاہ خان شاہ صاحب کی رحلت کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں۔ کچھ تو نیوز رات کو میں نے لگا دی تھی۔ کوئی 3 بجے مجھے بادشاہ خان کی فیملی کی طرف سے ہسپتال سے رابطہ ہوا اور انہوں نے بتایا کہ سید بادشاہ خان اب اس دنیا میں نہیں رہے، تو اس حوالے سے نیوز ساری اپڈیٹ ہو چکی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے بہت ہی پیارے دوست تھے، بھائی تھے، آپ سب دوستوں سے ان کا گہرا تعلق رہا ہے اور ایک ہر دل عزیز شخصیت تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، اور ان کے لاحقین کو صبر جمیل دے، آمین۔ کل رات کو جب مجھے یہ جو رات گزری ہے فون آیا تو میں تو ویسے ہی 5 بجے تک تو ہاسپٹل میں رہا تھا، اس کے بعد ہم آگے تھے تو ان کی وائف صرف ادھر تھی، باقی ان کے بھائی بھی سب جو ہے وہ ایک بار گھر آ گئے تھے، کیونکہ ہاسپٹل انتظامیہ کی طرف سے یہی ہدایات تھیں کہ وہ صرف جو بھی اپڈیٹ ہوگی ان کی وائف کو، جو جاپنی وائف ہے، انہیں ہی بتائے گی۔ تو وہ پھر ان کے ساتھ ادھر ہاسپٹل میں رہیں، تو رات کو مجھے فون آیا تو انہوں نے بتایا جب، تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ صبح جاپنی کمپنی 7:30 سے 8 بجے تک آئے گی اور اس سے پہلے سید بادشاہ خان صاحب کے لیے کفن کا انتظام کرنا ہے۔ تو میں نے مختلف دوستوں سے رابطہ کیا، لیکن چونکہ رات کا پچھلا پہر تھا اور تقریباً سارے دوست اس وقت سوئے ہوتے ہیں، رابطہ نہیں ہو سکا فوری طور پہ۔ تو میں پھر یاما جو مسجد باب الاسلام ہے وہاں گیا اور ان کے امام و خطیب جناب حافظ عبد القادر صاحب کو جو ہے ان سے رابطہ کیا اور ان نے ان سے ریکویسٹ کی کہ سید بادشاہ صاحب آپ اس دنیا میں نہیں ہیں تو ان کے لیے جو ہے وہ کفن چاہیے۔ وہ آئے نیچے، انہوں نے مجھے کفن دیا اور میں لے کے ہاسپٹل پہنچا، جیچیدائی ہاسپٹل بڑا ہاسپٹل ہے، تو وہاں جا کے جو ایمبولینس کی ایمرجنسی کی وارڈ ہے اس کی طرف گیا، تو وہاں ان کی وائف جو ہے وہ پہلے سے ہی منتظر تھی، تو فون پہ رابطہ کر کے میں نے بتا دیا کہ میں پہنچ گیا ہوں، تو وہ باہر آ گئے۔ تو پھر انہیں ان کی مطلب بہت کیا کہہ سکتے ہیں کہ رو رہے تھے اور غم زدہ تھے اور غم کا ماحول تھا۔ تو وہ ان کو دینے کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ میرے لائق کوئی اور کیا کام ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب وہ کمپنی جاپنی جن کے جو ہے ذمہ یہ کام لگایا ہے وہی سارے اس کے قانونی پہلوؤں کا بھی جائزہ لے رہے ہیں اور قانونی سارے مسائل انہی نے حل کرنے ہیں۔ تو وہ 7:30 سے 8 بجے آئیں گے اور اس کے بعد پھر میں واپس آ گیا۔ تو رستے میں بھی دوستوں کے جن کو میں نے پہلے کال کی تھی، ان میں انعام بھائی تھے، نعیم خان صاحب تھے، رانا احمد صاحب تھے، حافظ قمر صاحب تھے، عیسیٰ کی مسجد والے، اور چند 1-2 دوسرے دوستوں کا بھی فون آیا اس دوران، ان سے بھی جو ہے وہ خبر شیئر کی میں نے، تو بڑے دکھ کے ساتھ۔ اس کے بعد میں گھر آ گیا اور ابھی جو نئی اپڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ کمپنی نے اپنے وعدے کے مطابق میت کو جو ہے وہ نلا دھلا کے صاف ستھرا کر کے ان کو کفن پہنا کے
اور جو طریقہ کار ان کا ہے، کرونا کی وجہ سے یہ پاکستانیوں میں پہلا کیس ہے جو جاپان میں ہوا ہے کہ کرونا کا اب تک کوئی جاپان کے اندر پاکستانی شکار نہیں ہوا تھا۔ تو سید بادشاہ بھی اپنے 18 دن کی جو تکلیف برداشت کر کے اور کرونا کا مقابلہ کرتے رہے، اور اب وہ ہم میں نہیں ہے۔ تو وہ انہوں نے بتایا کہ وہ صبح اپنا سارا عمل کرنے کے بعد انہیں تاچی کھوا جو ہے نا میت رکھنے کے لیے فریزر جو کرتے ہیں فریز میت کو، اس جگہ پہ لے گئے ہیں، اور تاچیوا میں اس وقت سید بادشاہ خان صاحب کی ہاسپٹل سے جو ہے میت وہ وہاں پہنچ گئی ہوئی ہے۔ تو ان نے یہ اپڈیٹ دی ہے کہ اب یہ 2 سے 3 دن لگ سکتے ہیں، 2 سے 3 دن کے درمیان ہم جو ہے وہ شیخشوں سے بھی کھیوکا اور جو مطلب جو بھی قانونی تقاضے ہیں اور دوسے کرنے کے لیے یعنی میت کو دفنانے کے لیے بھی اجازت نامہ ہوتا ہے وہ ہم لیں گے، اور جب وہ مکمل ہو جائے گا تو اس کے بعد اگلی اپڈیٹ بتائیں گے کہ اب کیا کرنا ہے، کہ وہ پاکستانیوں کو مطلب اس سے پہلے کسی بات کو اگر میں اپنی طرف سے کروں تو وہ جو ہے بہتر نہیں ہے۔ یہاں تک کی اپڈیٹ ہے کہ پھر جب کھیوکا مل جائے گا تو وہ بتائیں گے ہمیں کہ آگے ان کا کیا قدم ہے، اور میت کے جنازے کے لیے تاریخ یا جگہ کا تعین یا کہاں ان نے دفنانا ہے اس کی تفصیلات ابھی میں بتانے سے قاصر ہوں۔ تو یہاں تک کی اپڈیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور جب مجھے نئی اپڈیٹ ملے گی تو میں اس سے سب بھائیوں کو پھر آگاہ کروں گا، اور بلکہ گاہے بگاہے یا روزانہ کی یا دوسرے تیسرے دن کی اپڈیٹ کے اگر مجھے ملتی رہی تو میں اسی حساب سے پھر تھوڑی بہت اپڈیٹ دے دوں گا۔ آپ دوستوں سے اپیل ہے، درخواست ہے کہ وہ سید بادشاہ خان کے لیے دعائے مغفرت کریں اور ان کے لیے جتنی دعا ہو سکے کریں۔